یہ جس تیزی کے ساتھ دنیا ڈیجیٹل ہوتی جا رہی ہے اور اس بدلتی دنیا میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیا کے اس وقت کے چیلنج اور اس وقت کے چیلنجز کو اپرچونٹی بناتے ہوئے آپ آگے نہیں چلتے. یعنی مثال لیجئے، یہ کہیں پر ایک دریا گزر رہا ہے اور ایک بستی اس کے پار ہے جہاں جانا ہے. سب کے لیے وہ ایک ہرڈل ہے، دریا ایک ہرڈل ہے، لیکن ایک اللہ کا بندہ وہاں کھڑے کھڑے سوچتا ہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا موقع ہے کہ لوگ اگر پار جانا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ایک بزنس شروع کیا جائے اور کشتی بنائی جائے، اور وہ کشتی بنانے کے بعد لوگوں کو اس کنارے سے اس کنارے تک لے کر جائے. وہی ہرڈل جو چند لمحے پہلے ہرڈل تھا، کشتی والے کے لیے وہ ایک اپرچونٹی میں کنورٹ ہو گیا، وہ بزنس میں کنورٹ ہو گیا. وہی کشتی والا چند دن بعد سوچتا ہے کہ لوگوں کی تعداد تو لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی اس طرف جانے والی، تو کیوں نہ یہ میں خود چپو چلاتا ہوں، لوگوں کو لے کر جاتا ہوں، تو کیوں نہ میں بہت سے ملا رکھوں اور بہت سے ملا وہ کشتی لے کر آئیں اور وہ میرے انڈر میں سپروائزر بن جاؤں اور سپروائزر بن کے ان کو یہ کام دوں اور یہ پراپر ایک شپنگ کی کمپنی بن جائے. وہیں پر ایک لکڑی کا کام کرنے والا جو کہ شاید وہ منجی پیڑھی ٹھکالوں تک ہی لگا ہوا تھا، وہ بیٹھ کے سوچتا ہے کہ منجی پیڑھی جتنی بستی کی ٹھکنی تھی ٹھک گئی، اب تو نیا موقع ہے کشتی بنا کے بیچنے کا. وہ اسی دریا کو جو ہرڈل تھا ملا کے لیے وہ ایک اپرچونٹی اور پورا بزنس وینچر اور شپنگ کی کمپنی بنا، وہ لکڑی کا کام کرنے والے کے لیے کیا بن گیا؟ ایک نیا بزنس وینچر. وہیں پر ایک سول انجینئر آتا ہے اور اس کو کانٹریکٹ ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پل ہی بنا دو، یہ کشتیاں بھی چلیں گی، سامان اس سے بھی جائے گا، لیکن پل بن جانا چاہیے. پل بن جاتا ہے اور وہ برج کے ذریعے دنیا ادھر سے ادھر جانے لگ پڑتی ہے. زندگی میں یہ مثال جو میں نے اب آپ کو دی ہے کہ دریا سامنے اور اس سے کتنی اپرچونٹیز بنتی ہیں. کوئی وہاں پر مچھیرا مچھلیاں پکڑنے لگ پڑتا ہے، کوئی وہاں پر آتا ہے وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ بنا رہتا ہے کنارہ کے نام میں، کوئی نام رکھ لیجیے. اب ایک ہرڈل، ایک چیلنج، ایک جگہ کتنے مواقع میں کنورٹ ہو رہی ہے. اور ذرا سوچیے، ملک میں بجلی چاہیے وہاں ڈیم لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، شاعر آتا ہے وہ گانے لکھتا ہے پورا، ٹھیک ہے کہ نہیں، کہ میں دریا کے اس پار بیٹھ کے تجھے یاد کر رہا ہوں. ایسے ہی ہوگا نا، گانا کسی قسم کا ہوگا. اور ایک بار تو شادی کر لے تجھے لگ پتا جائے گا، نہ صرف تجھے بلکہ مجھے بھی لگ پتا جائے گا. شاعری کرے، کیا خیال ہے جی؟ تو کوئی ریسکیو والے آ جائیں گے جی، کچھ لوگ ڈوب جاتے ہیں، ان کو بچانا چاہیے، اس سے بھی دیہڑی مل جاتی. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ہرڈل، ایک چیلنج کتنے لوگوں کے لیے اپرچونٹی بنتا ہے. آپ یہ دیکھیے، پچھلے سال کووڈ آیا ہے، کووڈ نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ دنیا کا بدلنا کچھ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، اور بڑی دنیا ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے کہ جی کووڈ کی وجہ سے ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ سوچئے کہ یہ کووڈ ابزرو کیجئے کس کے لیے اپرچونٹی ہے. میں آپ کو گنواتا ہوں. یہ کووڈ جنہوں نے اپنے بزنس ای کامرس پہ شفٹ کیے تھے ان کے لیے اپرچونٹی ہے. پاکستان میں ابھی دنیا کی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں ایسے برانڈز ہیں، لیڈیز کے برانڈ، ڈریس کے برانڈ کی صرف بات کروں، جن کا کووڈ سے پہلے جو پر منتھ پیس بکتا تھا، سوٹ بکتا تھا، وہ تھا 30,000، 30,000 پیس پر منتھ. کووڈ آیا اور اس وقت ان کی جو گروتھ ہے اس کووڈ اور آن لائن پہ شفٹ ہونے کی وجہ سے 1,00,000 پیس پر منتھ بک رہا ہے. ایسے کتنے بزنس ہیں جنہوں نے جنم لیا ہے ای کامرس پہ، ایسے کتنے لوگ ہیں، ایسی کتنی بہنیں ہیں. میں نے یہ کوتھم پاس ہے یہاں گارڈن ٹاؤن میں وہاں گیا، وہ کیک بناتے ہیں اور کیک بنانا سکھاتے ہیں، اور کیک بنانے والی ہماری بہنیں صرف کیک بنا کے تصویر لگا کے اپنے پیج پہ، اپنے انسٹا پہ لگاتی ہیں. شام کو آرڈر پک کرنے والا وہ آرڈر لے کے جاتا ہے، پیسے آ جاتے ہیں. کبھی کسی نے سوچا تھا؟ یہ چیلنج، ہرڈل، مسائل، پرابلمز اپرچونٹی بن جاتی ہیں آپ کے لیے. یہ ساری دنیا کے جتنے مسائل، آپ ایک چھوٹی سی مثال اور لیجیے. پاکستان میں 12 کروڑ یوتھ ہے، 12 کروڑ یوتھ کے لیے جابز کوئی نہیں ہے. بہت بڑا ہرڈل ہے. یہ ایک نئی دنیا آ چکی ہے جس پہ آپ بزنس کھڑا کر سکتے ہیں. فزیکل بزنس کے لیے یا کام کرنے کے لیے آپ کو سٹور چاہیے، کرایہ چاہیے، رینٹ چاہیے، جگہ چاہیے، چھوٹا چاہیے، ایل ڈی آ گیا، محکمہ آ گیا، 36 مسائل. ورچوئل پہ کام کرنے کے لیے 2 چیزیں چاہیے.
یہ دو چیزیں. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں, کورس سے پہلے ابھی بھی نہیں ہے, اور کورس کرنے کے بعد بھی اگر یہ دو چیزیں آپ میں پیدا نہیں ہوئی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ای کامرس نہیں کر سکتے. دو چیزیں کیا ہیں؟ دی فرسٹ تھنگ از دی مائنڈ سیٹ اینڈ دی سیکنڈ تھنگ از دی اسکل سیٹ. رائٹ اسکلز اور رائٹ مائنڈ سیٹ. کہ میں چاہوں گا کہ ایک بار اپنا پراپر مائنڈ سیٹ بنا لیجیے, ہم نے ای کامرس کر دی, اور ساتھ ہی ساتھ کیا اسکل سیٹ کے لیے دیکھیے کتنا اچھا زمانہ ہے. جب ثاقب اظہر صاحب ہم سب ملے تھے تو سال پہلے ہفتے میں ایک کلاس تھی, آج 4 کلاسیں. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا بھی ایک امتحان ہے, نیبلر کا بہت بڑا امتحان ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ ٹریفک, سب سے زیادہ کورس کرنے والے بچے, سب سے بڑا ای کامرس کا گروپ انیبلر ہے. جب آپ نمبر 1 ہوتے ہیں, لیڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے. امتحان کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے سٹیبل رہنا ہوتا ہے. کامیاب ہونا آسان ہے, کامیاب ہو کے کامیاب رہنا مشکل ہے. کامیابی کچھ پرائسز مانگتی ہے, محنت مانگتی ہے, اسٹرگل مانگتی ہے, ہارڈ ورک, پیشن, کمٹمنٹ, سب کچھ مانگتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, کامیاب ہونے کے بعد آپ کو رزلٹس دینے پڑتے ہیں, آپ کو لگاتار رزلٹ دینے پڑتے ہیں, مینٹین رکھنا پڑتا ہے, ایفرٹ کرنی پڑتی, کمٹمنٹ ہوتا ہے آپ کا. اس وقت میں دیکھیں کتنا اچھا بھلا زمانہ ہے کہ اس سال میں پاکستان امیزون کی لسٹ میں آ گیا. کتنا اچھا زمانہ ہے کہ کس کس شکل میں ای کامرس کے کام ہو رہے ہیں. کتنا کمال کا زمانہ ہے کہ پاکستان سروس پرووائڈ کرنے والوں میں, جو ہیومن ریسورس کا کورس کرنے لگے جسے ورچوئل اسسٹنٹ کہتے ہیں, سروس پرووائڈ کرنے والوں میں, آؤٹ سورس ہونے والوں میں دنیا میں 4تھے نمبر پہ. اس کا مطلب ہے بڑھ رہا ہے نا, کچھ تو اچھا ہو رہا ہے. یہ کیا کمال وقت آ گیا. میں چند دن پہلے ایک ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی کے HOD صاحب کے پاس بیٹھا, میرے بڑے اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے کہا شاہ صاحب یہ دیکھیں یہ اپلیکیشن کیا آئی ہوئی. اس اپلیکیشن میں لکھا ہوتا سر میرا ایک سیمیسٹر فریز کر دے, کیونکہ اس سیمیسٹر میں کچھ سروسز دے کے, ای کامرس پہ سروسز دے کے پیسے کماؤں گا اور میری ڈگری کی فیس پوری ہو جائے گی. یہ زمانہ. میرے زمانے میں آج سے 25 سال پہلے ہمارے پاس ٹیوشن پڑھانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی. ہم ہوم ٹیوشن پڑھاتے تھے یا کوئی چھوٹی موٹی جاب کرتے تھے, پیسے کماتے تھے. آج کا زمانہ یہ ہے کہ 15, 18, 16, 17 سال کا بچہ جو ہے وہ پیسے کمانے لگ پڑتا ہے ای کامرس کے ذریعے. تو رائٹ مائنڈ سیٹ. وٹ از مائنڈ سیٹ؟ پلیز مائنڈ سیٹ کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں سامنے رکھیے گا. مائنڈ سیٹ کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بلیوز کیا ہیں, یقین کیا آپ کا. مثلا کیا آپ کا یقین ہے سیکھا جا سکتا ہے؟ اگر یہ یقین ہے تو آپ کا رائٹ مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ کا یقین ہے نہیں جی سیکھا ہی نہیں جا سکتا, تو پھر بھائی BA کر لیں یا کوئی کورس کر لیں, کوئی فائدہ نہیں. مائنڈ سیٹ میں بلیو کا اگلا کانسیپٹ کیا ہرڈل, پریشانی, مشکل, رکاوٹ آپ کے لیے فل سٹاپ ہے یا سپیڈ بریکر ہے تھوڑا سا. اگر یہ فل سٹاپ ہے آپ کا فکس مائنڈ سیٹ ہے, آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے. فکس مائنڈ سیٹ ورسز گروتھ مائنڈ سیٹ از ویری انپورٹنٹ. سر BA کا کورس کرنے کے لیے, نئی اسکل سیکھنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے گروتھ مائنڈ سیٹ چاہیے. ورڈ از گروتھ مائنڈ سیٹ. اس کے ورسز کیا ہے؟ فکس مائنڈ سیٹ. فکس مائنڈ سیٹ والا ہر ہرڈل کو کیا سمجھتا ہے؟ لو جی زندگی ختم ہو گئی, لو جی اب کچھ نہیں کیا جا سکتا, اس سے آگے نہیں جایا جا سکتا. اور جب بندہ کہتا ہے کہ جی ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا کچھ بھی نہیں. جب آپ ہر ایک مقام سے آگے سوچتے ہیں, جیسے ثاقب اظہر صاحب نے کہا کہ آپ کے ٹرینرز انہوں نے کبھی اس طرح کورس کیا ہوگا, میں نے زندگی میں کبھی ٹیوشن پڑھا کے آغاز کیا ہوگا, ثاقب اظہر صاحب نے, ہم سب نے چھوٹے چھوٹے کبھی کام کیے ہوں گے, اور آج اپنی فیلڈ میں نام بنائے بیٹھے ہیں. سر بڑے سے بڑے سفر کی ابتدا ایک قدم سے ہوتی ہے, لیکن وہ قدم آپ کو اٹھانا پڑتا ہے. پیٹ میں درد ہو نا, ماں کو جتنی مرضی محبت ہے گولی آپ کو کھانی پڑتی ہے, ماں نہیں کھاتی. وہ کہتی بیٹے کا علاج ہے بیٹا ہی کھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا ماں کہ جی نہیں اس کے حصے کا ٹیکا مجھے لگا دے, کہ نہیں اس کا علاج ہی ہونا. محنت آپ کو خود کرنی ہے. یہ ترتیب یاد رکھیے گا. کامیابی بھی آپ کی ہے, منزل بھی آپ کی ہے, مستقبل بھی آپ کا ہے, اور کوشش بھی آپ ہی کو کرنی ہے. یہ اگر کوشش آپ نہیں کریں گے کامیاب نہیں ہو سکتے. سو مائنڈ سیٹ کا پہلا مطلب ہے بلیوز, اور ہمارے جو بلیوز ہیں وہ انیبلر بلیو ہونے چاہیے. ورڈ از انیبلر بلیو. یہ بلیو جو آپ کو بتائیں کہ آپ قابل ہیں, یہ بلیوز. اسی وجہ سے میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا انقلاب پتہ کب آتا ہے؟
جب کوئی استاد یا سینئر آپ کے کندھے پہ تھپکی مارتا ہے، یس ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ. چند دن پہلے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں گورنمنٹ کی ٹریننگ دے کے نکلا، اور اس ٹریننگ گورنمنٹ کے بڑا ایک طاقتور ڈپارٹمنٹ تھا، اس کے جو ڈی جی تھے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، سینئر آفیسر، ایجڈ میرے فادر فگر. جیسے میرا لیکچر ختم ہوا وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کندھے پہ میرے ہاتھ رکھے، یار جینٹل مین ویری گڈ. میرا یقین اور پختہ ہو. یہ جو دو تھاپڑے ہوتے ہیں، یہ جو ویری گڈ ہوتا ہے، یہ جو شاباشی ہوتی ہے، یہ جو کوئی آپ کو کہتا ہے کہ یار تم کچھ کر سکتے ہو، تم رکو گے نہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بلیو ہوتا ہے. اور یہ بلیو اگر دنیا آپ کو یس کہہ رہی ہے، آپ کے اندر سے بھی آواز آئے یس آئی کین، یہ بلیو آپ کو ہونا چاہیے. گروتھ مائنڈ سیٹ کے پاس یس آئی کین ہوتا ہے، فکس مائنڈ سیٹ کے پاس ہوتا ہے آئی کانٹ، میں نہیں کر سکتا. سو اگر کچھ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے یقین پختہ کر لیجئے کہ آپ کچھ کر کے دکھانے والے ہیں. یقین 4 ہونے چاہیے. پہلا میں نے کیا جی؟ یس آئی کین، میں کچھ کر سکتا ہوں. دوسرا یقین کیا ہونا چاہیے؟ دوسرا یہ یقین ہونا چاہیے میرے اللہ نے مجھے ایسی دنیا میں نہیں بھیجا. سر سوچیں، آج کی ڈیٹ میں آپ زندہ ہیں، ہوش و حواس میں سلامت بیٹھ کے ایک لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں. آج کی ڈیٹ 20 ستمبر 1921 میں آپ نہیں تھے، 100 سال. آج کی ڈیٹ 20 ستمبر 2121، 100 سال بعد آپ نے نہیں ہونا. بندہ دیکھتا ہے میں اس دنیا میں کیا کر رہا ہوں. جب یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ میں زندگی میں کچھ کرنے آیا ہوں اور میں نے کر کے جانا ہے، اور میرے اللہ نے کسی بھی چیز کو بے معنی پیدا نہیں کیا، میں تو انسان ہوں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں. جتنا یقین یہ پختہ ہوتا ہے اتنا بندہ زندگی میں سنجیدہ ہوتا ہے. پہلا یقین میں کر سکتا ہوں. دوسرا یقین میرے اللہ نے مجھے بے معنی اس دنیا میں نہیں بھیجا. تیسرا یقین یہ جو بھی کامیاب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان یا ہم جیسا ہی ہوتا ہے، صرف اس نے محنت کی ہوتی. یہ یقین ہونا چاہیے. آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے کہ میں یہاں سے ابتدا کر رہا ہوں، میں نے بہت آگے جانا ہے. ثاقب اظہر صاحب نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ ورچوئل اسسٹنٹ بنے، لیکن ورچوئل اسسٹنٹ بن کے نہیں جینا، اس سے آگے سوچنا ہے. پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے ابھی سینوں پہ ہاتھ رکھیں، یہاں ہاتھ رکھیں اور ایک آواز ہو کے میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ میں نے کامیاب ہونا ہے. یس، یہ یقین اگر آپ کے پاس ہے. اور میں آپ کو ایک بات کہوں، دیر از اے ورڈ، پڑھا لکھا بندہ سمجھ جائے گا، کالڈ آٹو سجیشن. کیا؟ آٹو سجیشن، خود کلامی. اپنے ساتھ بات چیت کیا کریں. اپنے ساتھ بات چیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے اپنے آپ کو کہا کریں کہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے، میری زندگی بے معنی نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایسے ہی پیدا نہیں کیا، میں نے کسی مقام پہ پہنچنا ضرور ہے. ساری دنیا نے بھی ریجیکٹ کر دیا تب بھی یقین رکھیے گا اللہ نے آپ کو کوئی منزل ضرور دینی ہے. ایمان ہونا چاہیے آپ کا، یہ پورا یقین ہونا چاہیے. سو مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے رائٹ بلیوز، انیبلرز بلیوز، آپ کے انیبل کرنے والے بلیو. اور چوتھا بلیو یہ ہونا چاہیے کہ ناکامی کسی وجہ سے آتی ہے، ناکامی کچھ سکھانے آتی ہے. کیا جی؟ مل کے بولے ذرا. ناکامی کچھ سکھانے آتی. ناکامی میں کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوتا ہے. میری زندگی کی پہلی تقریر جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں ہوگی. غلطیاں کر کر کے میں نے سیکھا ہوگا، بول بول کے سیکھا ہوگا، پریپریشن سے سیکھا ہوگا، کبھی کانٹینٹ مس ہو گیا ہوگا، کبھی باڈی لینگویج سیکھنی ہوگی، کبھی وربل کمیونیکیشن ٹھیک نہیں، کبھی نان وربل ٹھیک نہیں ہوگی، کبھی آئی کانٹیکٹ ٹھیک نہیں ہوگا، کبھی کنونسنگ پاور کا مسئلہ ہوگا. لیکن کرتے کرتے غلطیاں کرتے کرتے آخر کار کیا ہوتا ہے؟ آپ بہترین ہو جاتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، پریکٹس انسان کو نیو ٹو پرفیکشن کرتی ہے. پرفیکٹ اللہ کی ذات ہے، صرف نیئر ٹو پرفیکشن. آپ بہتری کی طرف بڑھتے کس سے ہیں؟ غلطی سے ہیں. سو میرے بچوں، غلطی سے بالکل نہیں شرمانا. یہ چوتھا بلیو ہونا چاہیے. غلط ہو جائے سیکھیں، غلطی کو ڈھونڈیں، اپنی غلطی کو مانیں. ایک بات کہیں نہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا، جو بندہ اپنی غلطی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا وہ کبھی بھی گرو نہیں کر سکتا. آپ کو بڑے لوگ فکس ملیں گے، آپ کو فکس مائنڈ سیٹ. کیوں؟ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکتے غلطی کیا ہے. ہوتا کیا؟ ایگو آگے آ جاتی. ایگو اتنی طاقتور چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایگو بندے کو کہتی تو بالکل ٹھیک ہے، تو کیسے غلط ہو سکتا ہے. اور جب بھی آپ اپنی ایگو ختم کرتے ہیں، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے اندر غلطی کہاں کہاں ہے، میرے اندر کمزوری کہاں کہاں ہے. کہیں میں اپنے آپ کو اوور ایسٹیمیٹ تو نہیں کر بیٹھا، کہیں میری اپنے بارے میں گمان کوئی ایسا تو نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لیے اللہ کو عاجزی پسند ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جھکے کو پھل لگتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سراہی جو ہوتی ہے وہ پیمانہ بھرنے کے لیے جھکتی ہے، ویسے پیمانہ نہیں بھرتا.
آج تک تاریخ نکال کے دیکھ لیجیے, اپنی زندگی میں مڑ کے دیکھ لیجیے, آپ ان لوگوں کی عزت زیادہ دیکھیں گے جو ہمبل ہے. آپ ہر ضدی بندہ, ہر اکھڑ بندہ, ہر ایگوسٹک بندہ رلتا دیکھیں گے. چوراہوں میں لاڑے ہوتے ہیں, تو غلطی کی تھی, میں نہیں کی تھی, میں گڈی نہیں ماری تو گڈی ماری. عام خاندانوں میں آپ کو جتنے لوگ ایگوسٹک ملیں گے, گرو کرتے نہیں ملیں گے, پرابلمز ملیں گے. ایگو والے جتنے دیکھیں گے رشتے خراب دیکھیں گے, بچیں گے نہیں ان کے. عدالتوں میں آپ کیسز جا کے دیکھ لی, ایگو والوں کے زیادہ. ہم تو جتنی ریسرچ کرتے ہیں ایگو کی سائیکالوجی پہ, پتہ لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا پرابلم نہ غربت ہے, نہ نوکری ہے, نہ پیسہ ہے, نہ بجلی ہے. سب سے بڑا انسانوں کا مسئلہ ایگو ہے. اور ایگو ہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے بندہ سیکھتا نہیں ہے. اس کو غلط فہمی ہوتی, مجھے پہلے پتا ہے, میں نے تو ایم فل کیا ہوا, بے شک وہ ایم لکھ کے فل لکھی ہو, میں نے تو ماسٹرز کیا ہوا, میں نے تو آئلٹس ٹوفل کیا ہوا ہے, میں تو بڑی چیز ہوں. اور بھائی اگر چیز ہو تو چیز زبان سے نہیں بتاتی, نتیجوں سے بتاتی ہے. کیا بولا؟ جو بڑی چیز ہوتا ہے, جو بڑا کمال ہوتا ہے, اس کے رزلٹس بولتے. دی ون اینڈ اونلی وے آپ کے پاس اپنا آپ ثابت کرنے کا, کر کے دکھانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ نتیجہ ہے. اینڈ یہ کہیں پوائنٹ لکھ لیجیے گا, نیو مائنڈ سیٹ ول گیو یو نیو ریزلٹ. جب تک ایک نئے مائنڈ سیٹ سے کام نہیں کریں گے, بھول جائیں پہلے ایم اے, بی اے, ایف اے, ایل ایل بی, جو مرضی کیا ہو. ایک لمحے سوچیں آج سے آپ شروع کر رہے ہیں, یہ جو ای کامرس آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو نہیں آتی. کچھ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا, نہیں ہوئی. اب اگر سیکھنا ہے, زیرو کرو گے تو ہیرو بنو گے. ایڈمٹ کرو گے کہ میں خالی ہوں تو پھر پیمانہ بھرے گا. مانو گے کہ مجھے لرننگ کی ضرورت ہے, مجھے ابھی بڑا کچھ سیکھنا ہے, میرے اسکل سیٹ پہ مجھے کام کرنا ہے, مجھے مائنڈ سیٹ پہ کام کرنا ہے. سو سب سے پہلی چیز مائنڈ سیٹ کے لیے بلیوز ہیں. نمبر ٹو تھنگ از دی تھاٹس. سوچ وہ نہیں ہوتی جو دھکے سے آتی ہے, سوچ وہ ہوتی ہے جو آٹو ہوتی ہے. کہ یہ جو تھاٹس خود بخود آتی ہیں نا, وہ ہماری اصل میں پہچان ہوتی ہے. کیا بولا میں نے؟ وہ کیا ہوتی ہیں جی؟ پہچان ہوتی. ایک پرانی روایت بنی ہوئی ہے کسی زمانے میں, کہانی, وہ بڑی مزیدار مجھے لگی, سنا دیتا ہوں آپ کو. کسی جگہ ایک بہروپیہ مل گیا. وہ بہروپیہ بادشاہ تک بات گئی, یہ بڑا ہی فنکار ہے, بڑا غیر معمولی انسان. یہ پتہ نہیں لگتا کس علاقے کا, ایران کا ہے, فارس کا ہے, ازبکستان کا ہے, افغانستان کا ہے, چائنا کا ہے, کہاں کا ہے, کیونکہ ہر زبان وہ بول لیتا ہے. بادشاہ بڑا پریشان. اس کہانی کو شاید اکبر سے بھی جوڑا جاتا ہے, اور جو اس کا مشیر تھا بیربل, اس سے بھی جوڑا جاتا ہے. بیربل بڑا جینیس تھا. تو بادشاہ کے پاس جب آیا وہ فنکار بہروپیہ, تو وہ کبھی انگلش بول کے دکھائے, بادشاہ کو لگے اچھا یہ انگلستان سے ہے. کبھی وہ فارسی بول کے دکھائے, لگے جناب یہ فارس سے ہے. کبھی وہ پشتو بول کے دکھائے, لگتا ہے پختون ہے. کبھی وہ کوئی زبان, وہ پریشان ہو گیا. بادشاہ نے کہا تم اصل میں کہاں سے ہو؟ اس نے کہا جی یہ آپ نے بوجھنا ہے. تو بیربل نے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں, میں 5 منٹ کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی اصل زبان کون سی. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ دوسرے کمرے میں لے کر گیا, 5 منٹ موبائل لایا, کہتے جی یہ فلانے علاقے کا فلانا شخص ہے. اس نے کہا تم نے کیسے اس سے پوچھ لیا؟ اس نے کہا میں نے 3 چپیڑے رکھ کے ماری. جب کسی کو 3 چپیڑے پڑتی ہیں تو وہ جو گالیاں نکالتا ہے وہ اس کی مادری زبان میں ہوتی ہے. تو اس نے مجھے بہن اور ماں کی گالیاں نکالنی ہیں, اس سے مجھے پتہ لگ رہا ہے بیسیکلی پنجابی ہے. گزارش یہ ہے جو آٹو تھاٹ آتی ہے, یہ ہے تو لطیفہ لیکن اس میں وزڈم ہے, ذرا غور کریں, پورا وزڈم. جو آٹو تھاٹ آتی ہے نا, اصل میں آپ وہی ہوتے ہیں. کیا بولا جی؟ جو آٹو تھاٹ ہو, خود بخود جو سوچ آتی ہے نا, وہ کیا ہوتی ہے؟ سر ایک بات یاد رکھ لیں, اگر کامیابی کو سوچیں گے نہیں کامیاب نہیں ہوں گے. کیا بولا جی؟ اگر کامیابی کو سوچیں گے ہی نہیں تو کامیاب نہیں ہوں گے. کامیاب ہونے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کامیابی کے بارے میں سوچنا, اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, سکسیس سٹوریز. مسٹ لسن دی سکسیس سٹوریز. انیبلر کی ویڈیوز نکال لیجیے, چند دن پہلے انہوں نے پبلش کی ہے 100 سکسیس سٹوریز پہ. اگر سکسیس سٹوریز نہیں ہیں تو پھر آپ کے پاس سوچ نہیں آئے. انسان اپنے علاوہ کسی کو دیکھتا ہے کامیاب ہوتا تو کامیاب ہوتا ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ جب تک اس کے پاس کوئی مثال نہیں ہوتی کہ یار یہ دیکھو یہ ہاؤس وائف تھی یہ کامیاب ہو گئی, اس نے ایف اے کیا تھا یہ کامیاب ہو گئی, یہ لڑکا مزدوری کرتا تھا یہ کامیاب ہو گیا, اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے کامیاب ہو گیا, اس نے صرف فری ویڈیوز کی سیریز سنی ہے کامیاب ہو گیا. یہ سوچ. جب تک تھاٹس آٹو آپ کے پاس اچھی نہیں آتی, خود بخود اچھی نہیں آتی. اور ایک آسان طریقہ اس کا طریقہ ہے, ایک سکسیس سٹوریز, دوسرا کیا ہے سر؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. جب تک آپ مثبت سوچوں کو سنتے نہیں ہیں, مثبت بات نہیں سنتے, مثبت بات کر نہیں سکتے. کیا بولا میں نے؟
جب تک مثبت سوچ آپ کے اندر نہیں جائے گی. یہی وجہ ہے پازیٹیو ویڈیوز, لیکچر, سیشنز اس طرح کے کیوں وائرل ہوتے ہیں. سر اس معاشرے میں ڈی موٹیویشنل سپیکر زیادہ ہیں, ڈھیروں ڈھیر ہیں. آپ کے ارد گرد دندناتے پھریں گے جو آپ کہیں گے نہیں کر سکتا, اے نہیں ہونا. آپ کچھ جا کے آج اپنا ارادہ اور فیصلہ بتائیے کہ انشاءاللہ میں نے دنیا فتح کر دینی ہے, انشاءاللہ میں نے یہاں سے شروع کیا, میں نے آسمان تک پہنچنا ہے, انشاءاللہ میں نے کچھ کر کے دکھانا ہے. آپ کو ارد گرد کے سارے لوگ کہیں گے نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ایک پھر کہانی بنی ہوئی ہے, مجھے بڑی اپیل کی, میں نے کسی کتاب میں پڑھی. ثاقب سر کہا جاتا ہے مینڈکوں کا گروپ تھا, کہانی بنی ہوئی. وہ مینڈکوں کا گروپ کہیں منڈلاتا جاتے جاتے کہیں جا رہا تھا تو سارے مینڈک کے کنویں میں گر گئے. کنویں میں گرے تو انہوں نے ٹرانا شروع کیا, ٹرا کے کہا کہ بچاؤ بچاؤ مجھے نکالو, کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے. آوازیں لگائیں, قریبی مینڈکوں کی بستی تھی, سارے مینڈک آ گئے. وہ بالکل جیسے اسٹیڈیم کے گرد لوگ کھڑے ہوتے ہیں ویسے ارد گرد آ کے کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے آوازیں لگانی شروع کی کہ انشاءاللہ تم نکل آؤ گے, مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, مائنڈ سیٹ چاہیے, اسکل سیٹ چاہیے, آ جاؤ, کوشش کرو, باہر نکلو. انہوں نے زور لگانا شروع کیا. اب تھوڑی دیر بعد آوازیں بدلنا شروع ہوئی, کوشش کے باوجود وہ نکل نہیں پا رہے تھے. تو آوازیں اب نہیں کیا آ رہی تھیں, مشکل لگ رہا ہے, لگتا ہو نہیں سکتا, نہیں نکل سکو گے, مشکل ہی ہے, آج تک کوئی نہیں نکلا. آہستہ آہستہ آوازیں اور بدل گئیں, اور آوازیں آ رہی تھیں نہیں نکلا جائے گا, او مارے گئے, او رہ گئے, او تاڑا پٹھا پہ آ گیا, او بیڑا گرک ہو گیا, مرن لگے ہو. اور عجیب بات دیکھی کہ وہ مینڈک سارے کے سارے کرتے کرتے سب گر کے مر گئے, ایک مینڈک انے واہ لگا رہا. اس لیے میں کہتا ہوں کامیابی کے لیے انے واہ میں نے چاہیے ہوتی, انے واہ لگا, اور کرتے کرتے باہر نکلا. باہر نکل آیا تو سب مینڈکوں نے اس سے پوچھا تو کس طرح آ گیا. اس نے کہا ہے وہ بولا تھا. کیونکہ اگر وہ بھی سن رہا ہوتا تو باہر نہ نکلتا. ایک بات یاد رکھیے گا, یہ دنیا کے سب لوگوں کے اگر آپ اوپینین سنیں وہ ان کے اندر ہوپ نہیں ہے, امید نہیں ہے. اس طرح کے لیکچر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, ویڈیوز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے, ثاقب اظہر صاحب کو کیوں سنا جاتا ہے؟ یہ امید کی وجہ سے کہ کل بہتر ہو سکتا ہے, اس یقین کی وجہ سے کہ حالات بدل سکتے ہیں, اس یقین کی وجہ سے کہ محنت کی جائے تو اس کا نتیجہ ملتا ہے, اس یقین کی وجہ سے کہ ہر کوئی آغاز کرتا ہے تو چھوٹا سا آغاز ہو. جس دن میں نے اپنے گھر کے گیرج میں چھوٹا سا بورڈ لگا کے چند کرسیاں رکھ کے پڑھانے کا ارادہ کیا, کوئی بھی نہیں آیا. گھروں نے مذاق اڑایا. کل کی بات لگتی, 23 سال گزر گئے. ان کا یار دیکھو تم نے شروع کیا تھا گھر کے گیرج میں, ایک بچہ بھی پڑھنے نہیں آیا, پھر ایک بچہ پڑھنے آ گیا. وہ کرتے کرتے قافلہ بنا, ناؤ ویڈیوز اور کنٹینٹ بارڈر لیس وائر ہو چکے. میرے لیکچرز, میری کتابیں کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں, کتنی دنیا کے ملک میں نے لیکچرز کی وجہ سے دیکھ لی. پاکستان کا ہر ادارہ, فورسز, سول سروسز, پولیس, ججز, ہر کوئی مجھے گاہے بگاہے بلاتا ہے. آغاز کہاں سے تھا؟ ایک کرسی سے, اور وہاں سے جہاں کوئی بچہ پڑھنے نہیں آیا تھا. آج ہمیں دن میں 10 کالز ہوتی ہیں, سر ایک لیکچر دیتے ہیں, سیشن دیتے ہیں, یہ ٹریول کر کے یہاں آ جائے, ٹکٹ بھیج. ہم کہتے ہیں ٹائم ہی نہیں ہے. سر آغاز چھوٹا ہی ہوتا ہے, یہ خواب ہوتا ہے کہ کہیں پہنچنا ہے, آغاز چھوٹے کیا جاتا ہے, یہ ویژن ہوتا ہے کہ میں نے کہیں پہنچنا ہے. تو سوچ بڑی ضروری ہے کامیاب ہونے کے لیے. دی تھرڈ تھنگ, مائنڈ سیٹ کے لیے تیسری چیز کیا ہے؟ سر مائنڈ سیٹ بنتا ہے کمپنی سے, اچھے لوگوں میں بیٹھنے سے. ایک پھٹا ہوتا ہے نا, لکڑ کا پھٹا, ٹکڑا اتنا سا, وہ پانی میں تیر رہا ہوتا ہے, کیل پھینک دے پانی میں ڈوب جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی ڈینسٹی, اس کی ڈینسٹی کا فرق ہے. وہی کیل اگر پھٹے میں لگ جاتا ہے تو وہ بھی تیرنے لگ پڑتا ہے اس کمپنی کی وجہ سے. کمپنی کس کی ملتی ہے؟ کیونکہ لکڑی کی کمپنی, لکڑی ڈوبتی نہیں ہے, لوہا ڈوب جاتا ہے. لوہا لکڑی کی کمپنی میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈوبتا نہیں. کیا آپ کی زندگی میں ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جو دعا دیتے ہیں؟ میں کہتا ہوں دوست وہ نہیں ہوتا جو کہ جی لگا رہا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو منع کرتا ہے یہ نہیں کرنا تم نے. دوست وہ ہوتا ہے جو ٹوکتا ہے آپ کو, غلط چیز پہ ٹوکتا ہے, غلط چیز پہ آپ کو کہتا ہے اس طرف نہیں جانا, تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی, تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی, تمہاری انرجی ضائع ہو جائے گی, تمہاری سوچ خراب ہو جائے گی. سو میرے بھائیوں اور بہنوں, میری گزارش ہے مائنڈ سیٹ کے لیے کمپنی ڈھونڈیں. اینڈ I'm luckiest enough, ثاقب اظہر صاحب, مجھے بچپن سے شوق تھا, میں اپنے سے قابل لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا. I was very young, میں نے اشفاق صاحب کو ڈھونڈا, ان کو سننا شروع کیا. I was very young, بڑے بڑے اس ملک کے نام, ابھی بھی میری جتنی کمپنی وزڈم فل لوگ ہیں, سارے ریٹائر لوگ ہیں, اور ان کی زندگی کے تجربات, مشاہدات سے ان کی کمپنی میں بیٹھ کے سیکھتا ہوں. تادیر سیکھ, چپ کر کے بیٹھ کے سیکھتا ہوں. کیا ہماری زندگی میں عقل والے, علم والے, فہم والے, تجربے والے لوگ ہیں؟ سر قدر دینی شروع کریں.
استاد کلاس روم میں استاد نہیں ہوتا. استاد وہ ہوتا ہے جو زندگی کے معنی کو بدل دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو سوچ کو بدل دیتا ہے. استاد وہ ہوتا ہے جو انسپریشن دیتا ہے آپ کو کہ یار میں کر سکتا ہوں, تم بھی کر سکتے ہو. استاد وہ ہوتا ہے جو یقین دلاتا ہے کہ اس زندگی کو معنی تم نے دینے ہیں, کامیاب تم نے ہو کے دکھانا. سو تھرڈ تھنگ از دی کمپنی, اینڈ دی فورتھ تھنگ, دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ہیبٹس, عادتیں. مائنڈ سیٹ ان 4 چیزوں کے مجموعے کا نام. اگر آپ کی عادتیں بڑے انسانوں والی ہیں آپ رکیں گے نہیں. اگر آپ کی عادتیں چھوٹے انسانوں والی ہیں, آپ بڑے رتبے میں بھی ہیں تو گر جائیں گے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے پڑھانا شروع کیا, چند بچے تھے, مجھے اپنے کام کا اتنا عشق و شوق تھا, ٹائم دیکھے بغیر میں پڑھاتا تھا, محنت کرتا تھا, معاوضے کی پرواہ سے آزاد ہو کے میں پڑھاتا تھا. میرے شروع کے سارے شاگرد آج بھی یاد کرتے ہیں کہ اتنا ڈیووٹڈ ٹیچر ہمیں نہیں ملا. تو مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ادارے کے لیے کچنز بنوانے تھے. اب کچنز مارکیٹنگ کے لیے ہوتے ہیں, تو میں ایک جگہ پہ گیا اور کچنز کا میں نے آرڈر دیا. تو اس بندے نے میرے سے پوچھا جی آپ کا بزنس کتنا بڑا ہے؟ میں نے کہا جی بزنس تو چند لوگ ہیں میرے پاس صرف. اس نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ کچنز بنوا لیے, وہ آرڈر آیا, بنے, میں نے کچھ بانٹنے شروع کیے. ایک دفعہ دوبارہ آرڈر میں دینے گیا تو اس بندے نے کہا جی آپ نے زندگی میں ترقی بڑی کرنی ہے. میں نے کہا جی کیوں؟ اس نے کہا جی جتنا آپ کو کام کا عشق ہے ایسا بندہ رکتا نہیں ہے. سر کام کے عشق کی وجہ سے بندہ ترقی کرتا ہے. کلاسیں اٹینڈ کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوتا. اگر آپ کا پیشن نہیں ہے, اگر آپ کا کمٹمنٹ نہیں ہے, آپ کے ٹرینرز کوچ بیٹھے ہیں, ثاقب بدر صاحب بیٹھے ہیں, ان کا یہ جنون نہ ہوتا آج انی کامیابی نہ ملی ہوتی, آج یہ یہاں نہ ہوتے. سو کامیاب ہونے کے لیے مائنڈ سیٹ, اور مائنڈ سیٹ یہ 4 چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں یہ آپ نے پوری کرنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اب میں آگے تھوڑے سے بڑھتے ہوئے 2 باتیں کر کے ختم کروں گا سیشن کو. دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ایک بات یاد رکھیے گا, اس سوسائٹی میں بے شمار لوگ وہ آپ کو, آپ کے مائنڈ کو پوائزن کرنے کے لیے تیار ہے. واٹ از دی پوائزن؟ دی میننگ آف پوائزن از, وہ ڈی ٹریک کر کے خوش ہوتے ہیں, ڈی موٹیویٹ کر کے خوش ہوں گے. وہ ریئلٹی نہیں بتائیں گے, وہ چیز بتائیں گے جو ہے ہی نہیں. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آج سے نو کہنا سیکھیں. کیا بولا؟ نو. یار ایک ویگن چل رہی ہے, آپ سٹاپ پہ کھڑے ہیں, لیکن وہ وہاں جا رہی ہے جہاں آپ نے نہیں جانا. وہ کہتے ہیں جی آجو آجو, آپ کیا کہتے ہیں؟ نو. کیونکہ آپ نے وہاں جانا نہیں ہے. جس طرح ہم فزیکلی کسی کو نو کہتے ہیں, بڑے لوگ جو آپ کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نو کہنا سیکھیں. کئی باتیں سننے والی بھی نہیں ہوتی. جو بندہ ڈاؤٹ دیتا ہے اس کو نو کہیں. جو بندہ شک میں ڈالتا ہے اس کو کیا کہیں؟ نو. جو بندہ آپ کی شخصیت میں ڈاؤٹ کرتا ہے, آپ کی اسٹرینتھ پہ ڈاؤٹ کرتا ہے, اس کو کیا کہیں؟ نو. سو دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, اگر کامیاب ہونا ہے تو کامیاب ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کہ آپ میں نو کہنے کا حوصلہ. کتاب کا نام ہے لرن ٹو سے نو, ہاؤ ٹو سے نو. کتابیں گورے کی لکھی ہوئی, نہ کہنا سیکھی. زندگی میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جنہیں لایا گلی ہوتے نالی چلی. یہ کوئی کامیابی والی بات نہیں. اہم یہ ہے کہ آپ معذرت کریں کہ یار یہ میرا راستہ نہیں ہے, یہ میری منزل نہیں ہے, یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, یہ میرا ویژن نہیں ہے. تو آپ آج سے نہ کہنا ضرور سیکھیں کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں. آپ منفی لوگوں سے بچیں, آپ ٹائم ضائع کرنے والوں سے بچیں, آپ ان لوگوں سے بچیں جنہوں نے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ دوست جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا, وہ دشمن ہے. وہ دشمن ہے, نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. میں چاہوں گا یہ آج کا دن آپ کی زندگی کا ایک یادگار دن ہو, کیونکہ آپ نے اپنے آپ سے ایک وعدہ کیا کہ میں اللہ کی وہ مخلوق ہوں جس نے کامیاب ہوں. آپ نے اپنے آپ کو یہ کہا ہے. دیکھیں جو وعدے اپنے ساتھ کیے جائیں اگر پورے نہ ہوں تو کسی کے ساتھ کرنے والے وعدے کیا پورے ہوں. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے خونی رشتے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنے بنائے ہوئے دوستوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سچی بات بتاؤں, جو بندہ اپنے ساتھ اچھا نہیں ہے, اپنے ساتھ اچھا وہ ہے جو اپنی دنیا بھی بنائے اپنی آخرت بھی بنائے. ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا بناتے آخرت خراب کر دے. تو میری آپ کے لیے دعائیں ہیں, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے. وش یو بیسٹ آف لک جی. پاکستان, تھینک یو.